چلو جب خان صاحب پیدا ہوئے تو اس وقت جو ان کے ذائچے میں 2 راج یوگ بیٹھے تھے اس پہ نظر بھی تھی پرتھوی راج یوگ کی، اور ہاتھ میں بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ خان کے ہاتھ میں راجا لوپ بھی ہے اور شاہ لوپ بھی ہے، جس کی وجہ سے خان گرفتاری سے نکل جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کالعدم نہیں ہوگی، بالکل میں اس چیز پہ کھڑا ہوں، سٹینڈ پہ ہوں۔ میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ الیکشن سن میں ہے، سپٹمبر اکتوبر نومبر، لیکن اب تو ٹائم آ گیا ہے کہ الیکشنز کب ہوں گے جناب؟ نومبر میں الیکشنز ہیں اور بالکل ہوں گے، آپ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رائل انٹرنیشنل پامسٹ، اسٹرولوجر، نالج آف سات، نالج آف جفر کے ایکسپرٹ ایم اے شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب، ایک تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب جو ہیں کل سے ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے، کیا عمران خان کی گرفتاری کا کوئی امکان آپ آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ جی، بسم اللہ جی۔ اس طرح ہے کہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی بڑے تشویش کا شکار تھے کہ اس مہینے کیا ابھی بھی گرفتاری ممکن ہے کہ نہیں ہے، تو میں بالکل صاف کلیئر بتا رہا ہوں کہ اس مہینے بھی گرفتاری خان صاحب کی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بات کرتا کیوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جولائی کا مہینہ بہتری کے لیے ہوگا، اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں جب خان صاحب پیدا ہوئے تو اس وقت جو ان کے ذائچے میں 2 راج یوگ بیٹھے تھے اس پہ نظر بھی تھی پرتھوی راج یوگ کی، اور ہاتھ میں بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ خان کے ہاتھ میں راجا لوپ بھی ہے اور شاہ لوپ بھی ہے، جس کی وجہ سے خان گرفتاری سے نکل جاتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور ہے کہ، اور وہ بڑی اہم ہے کہ توشہ خانہ والا جو معاملہ ہے وہ 12 جولائی کو پیشی ہے اس میں، اور جو کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ خان صاحب کا جو توشہ خانہ والا معاملہ اور القادر ٹرسٹ والا معاملہ پہ آگے جا کے خرابیاں نظر آئیں گی، اس میں یہ چیزیں الجھیں گی۔ گو کہ ابھی تو خان صاحب پیش ہوں گے 12 کو۔ اہم بات اس میں شامل کر دوں، خان کے لکی نمبر میں نے کہا تھا 2، 7 اور 9، اور جب وہ ڈیٹیں آتی ہیں خان کے لیے روکے نکلتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ڈیٹ آ رہی ہے 1 اور 2، 3 ہے، اور 7واں مہینہ جولائی کا ہے۔ 7 اور 3 10 ہو جاتے ہیں، 1 اور 0 یعنی کہ 1 نمبر ہے، تو یہ وہ لکی نہیں ہے، تو یہ ظاہر ہے اس میں ابھی شامل ہوں گے اور اس کا ٹرائل چلے گا، اور جب بھی ٹرائل چلے گا تو آخر میں جا کے ریزلٹس آئیں گے، اور ریزلٹس جو ہیں اس ٹرائل کے عین ممکن ہے کہ وہ سپٹمبر میں آئیں، اور پھر اس کے بعد کی میں پیشن گوئیاں میں آپ کو بتاؤں گا۔ جی ایم اے شہزاد خان صاحب، آپ نے پی ڈی ایم کے اندر لڑائیوں کی پیشن گوئی کی تھی، وہ درست ثابت ہو گئی ہے، لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ناراض ہیں، اے این پی مولانا فضل الرحمان سے ناراض ہے، ہو کیا رہا ہے یہ؟ دیکھیں اچھا سوال ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہو گئے پی ڈی ایم سے، میں نے بڑی کھل کے پیشن گوئی کی تھی کہ پی ڈی ایم میں دراڑ پیدا ہوگی، اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی پہلے نکلے گی، پھر مولانا صاحب بھی نکلیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا صاحب کو پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے بند گلی میں جا کے کھڑا کر دیا، اور میں نے تو جفر سے بھی یہی دیکھ رہا ہوں، کچھ اختلافات آگے ان کے اور مزید پیدا ہوں گے۔ میں پھر جفر سے بتا رہا ہوں، یہ آپس میں کلیش کر جائیں گی ساری جو پارٹی ہے پی ڈی ایم، بالکل آپ کو ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے گی۔ ہر ایک پارٹی اپنا الیکشن اپنی ذات کے بلبوتے پہ دکھائی دے گا، کہیں کہیں یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کریں، لیکن یہ الیکشنز کی مہم میں بالکل ایک دوسرے کے خلاف نظر آ رہے ہیں۔ جفر کے مطابق میں یہ بات بتا رہا ہوں، اور مولانا صاحب کا جو ایک ہر ظاہر سیاست دان کا اپنا ایک خواب ہوتا ہے کہ یار میں بھی وزیر اعظم بنوں، میں بھی صدر بنوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ کے جو الیکشن میں جو ہے وہ مولانا صاحب کا جو ہے خواب پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ صدر کے حوالے سے، صدر پاکستان کے حوالے سے، ہاں بلوچستان سے کچھ سیٹس وہ ضرور نکالیں گے، کے پی کے سے کچھ سیٹس وہ کچھ نکالیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بہت کوئی وزیر اعلیٰ بن جائیں خود، یا وہ صدر پاکستان بن جائے، ایسی چیز دکھائی مجھے نہیں دیتی۔ جی ایم اے شہزاد خان صاحب، دوبارہ سے پی ٹی آئی پر پابندی کی باتیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک طرف رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی پہ پابندی لگنی چاہیے، تو ایک طرف الیکشن کمیشن نے چند روز پہلے لسٹ جاری ہوئی، اس میں پی ٹی آئی کا نام نہیں تھا، پھر دوبارہ اس میں تصحیح کی گئی اور لسٹ سامنے آئی۔ ارادے لگتے ہیں ایسے آپ کو؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ آج دیکھا وہ چلا کہ جی پی ٹی آئی تو اس میں موجود نہیں ہے، تو میں نے ایک پیشن گوئی کی ہوئی ہے
بڑی اہم شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کالعدم نہیں ہوگی. بالکل میں اس چیز پہ کھڑا ہوں, سٹینڈ پہ ہوں. ہاں آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ بھی کہہ رہے ہیں جو بھی ہے, لیکن اور بڑی درخواستیں جائیں الیکشن کمیشن کہیں بھی جائے معاملہ, لیکن میں ظفر سے دیکھتا ہوں اور بالکل ہے ببر شیرو کہہ رہے خان کہ پی ٹی آئی سنیو اے کالعدم نہیں ہونا ہوندی. دوسری بات, بڑا سوال اس وقت اہم ہے, اس وقت گھوم رہا ہے پبلک میں, اور پبلک بڑا اس وقت پریشان ہے کہ جناب الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں ہونے جا رہے. میں نے بڑی کھل کے پیشن گوئیاں پچھلے 2-3 مہینے سے ریگولر کر رہا ہوں, اور بلکہ میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ الیکشن سن میں ہے, سپٹمبر اکتوبر نومبر, لیکن اب تو ٹائم آ گیا ہے کہ الیکشنز کب ہوں گے جناب. نومبر میں الیکشنز ہیں اور بالکل ہوں گے. آپ دیکھیں گے معاشی ایمرجنسی کی طرف بھی یہ بھاگنا چاہیں گے, بالکل نہیں ہو سکتی. کوئی اور معاملات ہو, آئین کا رستہ دیکھیں جی, 6 مہینے سال کا کوئی نہیں نظر آ رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشنز جو ہیں بالکل نومبر میں آپ دیکھیں گے. جی خان صاحب, پیپل پارٹی نے 8 تاریخ, جبکہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں 14 اگست کو اسمبلی جائے گی. آپ کو اس سال الیکشن نظر آ بھی رہے ہیں؟ جی میں نے تو جواب دے ہی دیا اس کا. میں نے کہا کہ الیکشن نومبر میں اٹس مین کہ 90 روز کے بعد ہوں گے. یہ گو کہ زرداری صاحب بالکل یہی چاہیں گے کہ جی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے اور 60 دن کے اندر الیکشن ہو. اس کا نقصان جو ہوگا وہ نقصان ہوگا نواز شریف صاحب کو. نواز شریف صاحب چاہیں گے کہ الیکشن جو ہے وہ نومبر میں ہو. اس کا فائدہ نواز شریف کو ہے. نواز شریف کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ پھر آ جائیں گے سپٹمبر میں, کیسز کو سامنے آئیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی اپیل کر کے کوئی آرڈر, ہائی کورٹ میں اپیل کر کے کوئی سسپینڈ کروا دیں آرڈر, اور پھر وہ الیکشن میں شامل ہوں. تو یہ جو ایک لڑائی پی ڈی ایم کی جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں 60 دن اور 90 دن والی, لیکن جیت جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ نواز شریف صاحب والی ہے کہ وہ 90 دن کی طرف جائیں گے الیکشنز میں, اور الیکشن نومبر میں مجھے دکھائی دیتے ہیں. جی خان صاحب, 2 روز قبل عمران خان بنی گالا گئے اور پھر دوبارہ زمان پارک واپس چلے گئے. یہ زمان پارک جانے کا فیصلہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل عمران خان صاحب بنی گالا گئے اور یہ 5-7 مہینے کے بعد گئے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ میں یہی دیکھتا ہوں کہ بنی گالا ایک رات وہ رہے, پھر آج وہ واپس چلے گئے. اس میں ان کی کل چلے گئے تو وہ انہوں نے جانا ہی لاہور میں تھا کیونکہ مشرق کے سورج ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں نا, ایسٹ ویسٹ نارتھ کی طرف نہیں, وہ ایسٹ کی طرف زیادہ مضبوط دکھائی دیتے ہیں اور بہتر دکھائی دیتے ہیں. جی ایم اے شہزاد خان صاحب, 9 مئی بہت بڑا دھچکا ہے پی ٹی آئی کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ دوبارہ سے ریوائیو کر سکیں گے, مشکلات سے نکلیں گے, مقبولیت عروج پکڑے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک بڑی مضبوط لیڈر بنے ہوئے ہیں, ابھی بھی ہیں, اور بھی زیادہ ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. لیکن جیتی ہوئی بازی فل ایک بہت بڑے, یعنی کہ ان کے پاس یہ کہہ سکتے ہیں کہ وفاق میں اپوزیشن لیڈر بننے کی طاقت بھی تھی. قانون میں بھی یہی چیز نظر آ رہی تھی کہ وہ بن سکتے ہیں, یہی اسی میں فائدہ ہے. کے پی کے کی حکومت, پنجاب کی حکومت ان کے پاس تھی, اور پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اتنی بڑی یہ غلطیاں کیسے کی. اتنے سیارے ستارے مضبوط خان کے 2 راج یوگ کا مالک, پھر وہ ایسا کیوں؟ تو میں اس میں یہی کہوں گا, میں نے بھی بڑا دیکھا, اور پھر میں جفر میں جا کے دیکھا کہ خان کو 2 نمبر عملوں نے پھنسا دیا, اور اس کی وجہ سے خان کو زیادہ نقصان ہوئے. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خان نکلتا کیسے, کیونکہ خان کے ساتھ تو روحانی طاقتیں بھی موجود تھیں, لیکن زیادہ تر جو میں نے دیکھا کہ خان کو قانونی مشوروں کے پہ نہیں زیادہ چلے, لیکن غلط مشوروں کی وجہ سے اس حوالے سے آئیں. لیکن خیر کوئی بات نہیں, میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ, پیوستہ رہے, شجر سے امیدیں باہر رکھ. خان بالکل مشرق کا سورج ہے, اور یہ آپ دیکھیں گے اپنا. تھینک یو جی, تھینک یو. ایم اے شہزاد خان صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.